السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روبی چینل میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی روبی چینل اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے علماء کرام مفتیان اعظام کو آپ کے درمیان لاتے ہیں اور انہی کے ذریعے آپ کی روزمرہ کے مسائل میں شرعی رہبری کی جاتی ہے۔ آج ہمارے اینکر جناب محمد آصف صاحب، جو روبی چینل کے نیوز ریڈر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ایک رمضان سے مسلسل رفاقت انجام دے رہے ہیں، بارش کی وجہ یا کچھ اور ان کی مصروفیات کی وجہ سے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو ان کا فریضہ بھی آخر ہی انجام دے رہا ہے۔ ناظرین محترم، ایک نمبر اسکرین پہ آتا ہے جس پر آپ راست طریقہ فون کر کے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مسلسل ایک نمبر آپ کے اسکرین پر رہے گا، ٹیلی فون نمبر رہے گا، اس نمبر سے آپ ہم سے رابطہ قائم کریں اور ہم سے شرعی رہنمائی حاصل کریں۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ روز آپ کی علمی معلومات میں اضافے کے لیے ایک عنوان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس دوران سوالات آتے ہیں اور ان کے جوابات ہم پہلے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ سفر الحمدللہ آج 22ویں یوم میں داخل ہے، 22ویں دن میں داخل ہے۔ آج رمضان کی 22 تاریخ ہے اور ہم یکم رمضان سے یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں اور آپ کے درمیان ہیں۔ ناظرین محترم، لاک ڈاؤن ہے، سب گھروں میں ہیں، باہر کی زندگی بالکل محدود ہے، اشیاء ضروریہ کی حد تک ہی بازار میں دکانیں کھلی ہیں۔ بہرحال کرونا وائرس کی وجہ سے اس کے پرخطر اثرات سے انسانوں کے تحفظ کے لیے حکومتوں نے لاک ڈاؤن کا اقدام اٹھایا ہے اور الحمدللہ بہت حد تک اس سے یہ وبائی مرض کنٹرول میں ہے اور ہم بارگاہ عزتی میں دست بدعا ہیں کہ الہ العالمین اس مہلک مرض کا خاتمہ فرما، بندگان خدا کو راحت کا سامان مہیا فرما۔ ناظرین محترم،
رمضان آیا، عشرہ اول رخت سفر باندھا، عشرہ ثانیہ ہم سے وداع ہوا، اور عشرہ ثالثہ میں ہم اور آپ داخل ہوئے ہیں۔ رمضان کی نہ رونقیں ہیں، نہ مساجد سے وہ صدائیں اور وہ جمگھٹا، مساجد کا وہ اجتماع، وہ نورانی محافل، تراویح کا روح پرور منظر، جمعہ کی پرکیف ساعتیں، افطار کے وہ پر رونق مناظر، پھر تسبیح و تحلیل کی بلند و بانگ آوازیں، اس کے بعد انبیاء و مرسلین پر درود و سلام کا جو صدائیں، آوازیں جو گونجتی تھی، سالحال ہمارے کانے ان صداؤں، ان آوازوں سے محروم رہی ہیں۔ دوستو، اللہ کے گھر کو قفل پڑنا بہت معیوب بات ہے۔ حرم محترم کے دروازے ہر کس و ناکس کے لیے بند کیے گئے۔ مدینۃ الرسول میں داخلہ ہر ایک کے لیے نہ رکھا گیا۔ محلے واری شہروں میں مساجدیں عامت المسلمین کے لیے بند ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارا رب ہمارے اعمال کی وجہ سے خفا نظر آتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے رب کی خفگی کم ہو اور وہ رحمتوں کی بارش ہم پر نچھاور فرمائیں، اور یہ کرب کے جو لمحات گزر رہے ہیں، جو حالات کو دیکھ کر دل بیٹھ رہا ہے، دوستو، اس تکلیف اور سنگین اور ناگفتہ بھی حالات سے پروردگار عالم چھٹکارا دلا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بہرحال ہمیں لاک ڈاؤن کی پابندی کرنا ہے۔ لاک ڈاؤن ہماری فائدے کے لیے ہے، ہماری منفعت کے لیے ہے۔ ایک دم گھما گھمی ہو جائے تو مرض خدا نخواستہ پھیل جائے تو بہت حالات سنگین ہو سکتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر ہم کو حکومت کے جاری کردہ احکامات کی روشنی میں اپنے روز و شب کو گزارنا ہے۔ ناظرین محترم، ہم نے کل عنوان عبادتوں کے مقصد کو منتخب کیا تھا۔ فونوں کا سلسلہ تھا، گفتگو موضوع پر ہو رہی تھی، لیکن گفتگو ناتمام رہی۔ موضوع اہم ہے، موضوع فکر انگیز موضوع ہے، موضوع توجہ کا طالب ہے۔
کہ دوستو ہم کو کیا یوں ہی پیدا کیا گیا؟ آخر ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس مقصد کو اگر ہم نہیں پائے تو دوستو ہمارا آنا جانا رائے گاہ ہے. ہمارا آنا جانا، آنا ٹھیک ہے لیکن جائیں گے تو نقصان میں رہیں گے. بے مقصد اگر اس دنیا سے ہماری روانگی ہو جائے تو دوستو خسران عظیم ہم اٹھائیں گے. ہم ایک عظیم گھاٹے کو لے کر اس دنیا سے سفر باندھیں گے. اگر ہم اپنے مقصد کو پا لیا، منشأ ربانی کے عین مطابق ہم نے زندگی گزاری، تو ناظرین محترم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. یہ زمرے میں ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارا شمار ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین انبیاء میں سے، صدیقین صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین. دوستو ان کی سنگتیں ملنے والی ہیں، ان کے ساتھ کل روز محشر میں ہم اٹھیں گے. ان کے پرچم تلے ہماری بعث بعد الموت کی زندگی ہوگی. تو اس کے لیے دنیا دار المحن ہے. یہ دنیا ہے جہاں ہم کو اس کے لیے تیاری کرنا ہے. جب تک ہم اپنے مقصد کو نہیں پائیں گے، جب تک ہم خلقت کے مقصد کو ادا نہیں کریں گے، دوستو ہم کو بڑا افسوس، ہائے افسوس کے علاوہ کچھ ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. جا بجا یہی فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو. ہم یہی کہیں گے، رب کو پہچانو، رب کی شناخت کرو، رب کی یافت کرو. الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تم کو پیدا کیا ہے. پھر ایک جگہ آتا ہے اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. قرآن ہی کی آیات ہیں. عبادت کرو اتنی کہ یقین، عین الیقین، حق الیقین کے درجے میں تم آ جاؤ. اعبد، اتنی جانکاری حاصل کرو، اتنی یافت میں مگن ہو جاؤ، جو علم یقین کے درجے تک تم کو پہنچائے، جو تم کو منزل یقین میں لے کر جائے. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو اس یقین کی طرف آنا ہے. یہ سب عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے کل بتایا تھا، نماز ایسی پڑھو جیسے اعبد ربک. نماز ایسی پڑھو، اعبد اللہ
कअन्नक तराह व इन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक। ऐसी इबादत करो गोया तुम देख रहे हो। किसको देख रहे हो? अल्लाह को। ये चश्मे बसारत पैदा करो, नहीं, चश्मे बसीरत पैदा करो। ये चश्मे बसीरत पैदा करो कि रब का तुमको मुशाहिदा हो, रब का तुम देखो। फिर हमारे ये हदीस पाक है, अल्फाज हदीस है। फिर मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम इस मंजिल में नहीं हो, इस मंजिलत में तुम्हारी रसाई नहीं हो सकी, तो कम अज कम इतना तो यकीन रखो, इतना तो यकीन रखो फ़इन्नहु यराक, कि वो रब्बे कायनात तुमको देख रहा है। वो रब्बे कायनात तुमको देख रहा है। दोस्तों, ये मकसूद नमाज है, ये मकसूद नमाज है। वही है, हमारे सजदों से उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने कल बताया था कि फरिश्ते, उनके पैदाइश से अगर कोई फरिश्ता सजदे में है तो सजदे ही में है, कोई रुकू में है तो हालत रुकू ही में है, कोई क़ियाम में है तो हालत क़ियाम ही में है, अगर कोई तस्बीह और तहलील में है तो उसी हालत में है। दोस्तों, ये तो उसकी तस्बीह और तहलील हो रही है, उसकी तस्बीह और तहलील हो रही है। फिर इरशाद होता है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह, कायनात का जर्रा जर्रा उसकी तस्बीह बयान कर रहा है। कायनात का जर्रा जर्रा उसकी तस्बीह और उसकी तहलील में लगा हुआ है। दोस्तों, गफलत सिर्फ हम ही बरत रहे हैं, गफलत सिर्फ हम ही बरत रहे हैं। सिर्फ बेबहरा इंसान और अजिन्ना ही हैं जो बावजूद जानकारी के, बावजूद फिक्र अकल रखते हुए भी दोस्तों उससे बेबहरा होते जा रहे हैं। तो इस बेगांगी के खात्मे के लिए ये हम पर नमाज के जरिए इस बेगांगी का खात्मा सिखाया जा रहा है। आपके मकसद की तरफ आपको बारहा लाया जा रहा है। सुबह उठते ही फजर की नमाज उसी मकसद की याद दहानी है। फिर कुछ वक्फा गुजरता है, गफलत का लंबा वक्त से कहीं गफलत तारी ना हो जाए, फिर फौरी सदाएं आती है अल्लाहु अकबर की, ज़ोहर की तरफ हम रुजू हो जाते हैं। फिर असर होती है, फिर मगरिब होती है, फिर इशा होती है। इसी बेगांगी के खात्मे के लिए हमको 5 दफा बावाज़ बुलंद मुअज्जिन के जरिए हमारे कानों में रस घोला जाता है कि गफलत खत्म करो, उससे ला ताल्लुक़ी जो तुमने इख्तियार की हुई है इसका एंड करो। इसी के लिए हमको नमाज की तरफ लाया जाता है। इसी खात्मे का नाम इबादत है। इसी वसल और इसी ताल्लुक़ के लिए हमको नमाजों से छोड़ा गया है। यही मकसद इबादत है, यही मकसूद नमाज है, यही मकसूद रोज़ा है, यही मकसूद ज़कात है, यही मकसूद हज है, यही हर कार खैर का मकसूद है। बताइए आप, हम नमाज की तरफ से थोड़ा रोजे की तरफ आते हैं। तो रोजा क्या है?
روزہ کیا ہے؟ بھوک، پیاس، فاقہ کشی کا نام روزہ ہے؟ نہیں. حضور نے فرما دیا کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا ہے. بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو دوستو فاقہ کشی ہونے نہ پائے. کیوں؟ کہ تم مقصود روزے کو نہیں پا رہے ہیں. جس غایت، جس مقصد کے لیے روزہ جیسی عظیم الشان عبادت ہم کو دی گئی ہے دوستو، اس کو جو اس کے مقصد ہیں اس سے ہم جڑ نہیں رہے ہیں. وہ جڑ نہ جڑنے کی وجہ سے ہماری فاقہ کشی ہو رہی ہے. آپ صبح اٹھ رہے ہیں، سیری کر رہے ہیں، پھر پورا دن نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں. لیکن دوستو آپ اس کے باوجود آپ مقصد کو نہیں پا رہے ہیں. مقصد روزے کو حاصل نہیں کر رہے ہیں. اس لیے بھوکا اور پیاسا کہا گیا ہے. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ صرف روزے کا نام بھوک اور پیاس کھانے پینے سے روکنے کا نہیں ہے. وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے غایت کچھ اور ہے، اس سے مقصد کچھ اور ہے. اس کھانے پینے سے رکانے کا مقصد کیا ہے کہ دوستو نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا ہر جگہ بول والا ہے. لیکن دوستو جب تک اس کی حکومت رہیں گی، جب تک اس کا بول بالا رہے گا، انسان گھاٹے میں رہے گا، انسان خسران میں رہے گا. تو اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے دوستو، اس نفس کو، ہم نفس کے تابع ہیں، یہ غلط ہے. اس نفس کو ہمارے تابع کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. اس نفس کو ہمارے تابع کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا. نفس سے مخاطب ہوا، اے نفس میں اتنے 1000 نماز رکعتیں پڑھوں گا، میں یہ کروں گا، میں ماروں گا، میں پیٹوں گا. دوستو کہیں بھی نفس کنٹرول میں نہیں آیا، ہر جگہ سرکشی کرنے لگا. جب نفس کو بولے اے نفس میں تجھ کو بھوکا رکھوں گا، میں تجھ کو پیاسا رکھوں گا. دوستو جب بھوک اور پیاس کی بات آئی تو نفس فوری آپ کے تابع ہو گیا. نفس آپ کے تابع ہو گیا. تو نفس کو تابع کرنے کے لیے، نفس کو آپ کے مسخر کرنے کے لیے ناظرین محترم روزہ رکھا گیا. اور اس روزے کے شرائط بتائے گئے ہیں. روزے کو، اس نفس کو تابع رکھ کر بتایا گیا کہ 2 شرائط ضروری ہیں. 2 شرائط روزہ رکھے گئے ہیں. روزے کے 2 شرائط بتائے گئے ہیں. حدیث شریف میں حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے، من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ جو روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ. تو روزے کے 2 شرائط بتائے جا رہے ہیں. ایک شرط ایمان ہے، ایک شرط احتساب ہے. تو ناظرین محترم اگر یہ 2 شرائط کے ساتھ
آپ کا پورا دن روزے کے جو شرعی طریقہ کار ہے، جو شرعی حکم ہے، اس حکم میں یہ دو شرائط ضروری ہے۔ شرعی حکم کیا ہے؟ صبح صادق سے نکھا غروب آفتاب تک بنیت روزہ روزے دار نہ کچھ کھائے، نہ پیے، نہ اپنی نفسانی خواہشات کو تکمیل کرے۔ تو ان شرعی حکم کے ساتھ دو شرائط حضور نے رکھے ہیں، ایک شرط ایمان ہے اور ایک شرط احتساب ہے۔ ناظرین محترم، ایمان کیا ہے؟ ایمان وہی مقصود عبادت ہے، اور مقصود عبادت کیا ہے؟ عرفان رب ہے، رب کو جاننا ہے، رب کی معرفت ہے، رب کو پہچاننا ہے، رب سے تعلق جوڑنا ہے۔ تو یہ مقصود روزہ ہے۔ مقصود نماز مشاہدہ ہے، اور مقصود روزہ دوستو تعلق باللہ ہے، ایمان اور احتساب۔ ان شرائط کے ساتھ جب روزہ ہوتا ہے تو دوستو اس روزے دار کو کیا ہے؟ حضور نے یہاں پر کیا روزے دار کے لیے تحفہ دیا ہے؟ جو نماز کا تحفہ دیدار الہی ہے، نماز کا تحفہ رویت باری ہے۔ اب آئیے آپ روزے کا انعام کیا مل رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو روزہ رکھتے ہیں ان کے شرائط کے ساتھ اس کے لیے فرحتان، دو خوشخبریاں اس کو سنائے ہیں، دو خوشخبریاں اس روزے دار کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنائے ہیں۔ ایک خوشخبری افطار، اور دوسری خوشخبری لقائے رحمان، لقائے رحمان۔ حدیث ہے۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں دوستو، یا وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ہماری گفتگو میں کوئی چیز داخل نہیں ہے، کیونکہ سب اسی میں ہیں، سب قرآن ہی میں ہیں، سب حدیث ہی میں ہیں۔ صرف ہم کو اس میں سے چننا ہے، ہم کو اس میں سے لینا ہے وہ چیزیں جو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، جو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نماز کا وہ نتیجہ ہے، روزے کا یہ نتیجہ ہے، دونوں میں وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس اور جن کو صرف اس کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یعنی اس کی معرفت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر کے پیش نظر ہم وہی کہیں گے جو ابن عباس نے کہا کہ یعبدون یعرفون، یعنی معرفت کردگار کے لیے، رب کے تعارف کے لیے، رب کی پہچان کے لیے، رب سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ تو ناظرین محترم، یہی غایت ہے ہماری عبادتوں کی، یہی منشا ہے ہماری عبادتوں سے کہ ہم نماز پڑھو یا روزہ رکھو، یہی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نماز میں سمجھ میں آیا، روزے میں، کہ کیسے رب سے تعلق جڑ رہا ہے، کیسے رب سے
ہم قریب ہو رہے ہیں. نماز میں آسانی سے سمجھ میں آیا, روزے میں بھی ہم نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. لیکن دوستو اب آئیے زکوٰۃ میں کیا ہے. زکوٰۃ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ میں اپنے مال کا خرچ ہے. اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے دینی بھائیوں کے لیے دینا, یہ حکم شرعی ہے. اپنے مال سے کچھ حصہ اپنے دینی بھائیوں کے لیے نکالنا. کتنا ہے؟ 2.5%. کتنا ہے؟ 2.5%. 100 روپے میں 2.5 روپے. 100 روپے میں 2.5 روپے. 1000 روپے میں 25 روپے. 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے. یہ ہم کو اپنی مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. زکوٰۃ کس کو دینا ہے دوستو؟ حضور پاک کا صدقہ ہے امت محمدیہ پر. حضور پاک کی عنایتیں ہیں. حضور پاک ہی کے وجہ سے مال زکوٰۃ ہمارے بھائی, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے رشتہ دار, ہمارے ہم محلہ, ہمارے ہم شہر لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. پہلے کیا تھا؟ اس قسم کی جو مال ہوتا لے کے جا کے پہاڑ پہ رکھتے اور وہ عوام کے استعمال میں نہیں آ سکتا تھا. عوام کے استعمال میں نہیں آ سکتا تھا. ایک روشنی آتی, ایک آگ آتی, اس کو لے کے چلی جاتی, جلا دیتی. یہ سابق میں طریقہ تھا. لیکن آج ہمارا مال ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر رجوع ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیشن میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں اور ان کے شرعی کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. تو جو نمبر اسکرین پر ہے اس سے کانٹیکٹ کیجیے, رابطہ کیجیے اور اپنے سوالات آپ حل کر سکتے ہیں. یہ بڑی سہولت ہو گئی ہے آج کے اس دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں, کہ پہلے اور اب ہم کو ٹیکنالوجی سے مثبت فائدہ حاصل کرنا ہے. ہر چیز کا فائدہ اور نقصان دونوں ہیں, اور ہم ہر چیز کو مثبت انداز میں ہم لیں اور اس سے فائدے حاصل کریں. ٹیکنالوجی سے نقصانات بھی
بہت ہیں اور فائدے بھی بہت ہیں. تو انہی فائدوں میں یہ آج ٹی وی سے ہم یہ فائدہ لے سکتے ہیں کہ گھر میں خاتون کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے یا کوئی آدمی ہے مرد آدمی ہے اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو دوستو مولوی صاحب تک جانا ان سے پوچھنا کافی طویل مرحلہ تھا، یا کسی کو فون کرنا یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی. خواتین گھر میں رہتی، ان کے اپنے مسائل ہیں دوستو، اس میں بھی ان کے لیے رہبری کی ضرورت ہے. تو برابر رہبری حاصل کرتے رہے لیکن دشواریاں تھیں. اب اس ٹیکنالوجی کے دور میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنی ضروریات کو تکمیل کر پا رہے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی سے ہم مثبت نتیجہ حاصل کریں اور فائدہ حاصل کریں. بہرحال میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں، اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ عبادتوں کا مقصد کیا ہے. عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ تو دوستو عبادت کا مقصد میں نے کھول کر آپ کو واضح انداز میں سہل طریقے سے میں قرآن مجید کی آیات احادیث کریمہ کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. غرض غایت یہی ہے کہ موصل الی المطلوب، جو آپ کی طلب ہے اس تک پہنچنا. آپ کا جو طلب ہے، جو مقصد ہے اس تک پہنچنا ہے. اور ہر عبادت کی غایت آپ کو معرفت خداوندی ہے، رب کو جاننا ہے، رب کو پہچاننا ہے. تو دوستو اس اہم پہلو جو اہم ہے، بہت اہم ہے، ہم اس پہلو سے بہت غفلت برت رہے ہیں. دوستو رب کو پہچاننا، رب کو جاننا یہ فرض عین ہے. یہ فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر لازم ہے. مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر شخص پر، ہر انسان پر یہ ڈیوٹی ہے. بعض چیزیں فرض عین نہیں ہیں لیکن یہ فرض عین ہے، بہت ہی امپارٹنٹ ہماری ڈیوٹی ہے. کیوں کہ پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے، پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے. اور اس مقصود کے لیے یہ ساری عبادتیں ہم پر لاگو کی گئی ہیں. یہ ساری عبادتیں ذریعہ ہے، ہر عبادت ذریعہ ہے. نماز بھی ذریعہ ہے، روزہ بھی ذریعہ ہے، زکوٰۃ بھی ذریعہ ہے، حج بھی ذریعہ ہے، حج بھی ذریعہ ہے. یہ سب لے کے جا کے آپ کو آپ کے رب سے ملاتی ہے، آپ کے رب کا آپ کو تعارف دیتی ہے، آپ کے رب سے آپ کا تعلق جوڑتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. ہم زکوٰۃ کے پہلو پر آئے تھے. دوستو زکوٰۃ ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں. میں نہیں، میرا بھائی استعمال کر رہا ہے، میں نہیں، میرے محلے والا استعمال کر رہا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی ضرورت کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے. اور اس امت پر اس کو استعمال کی اجازت دی گئی ہے. اگلی امت پر استعمال کی اجازت نہیں تھی، رکھتے تھے پہاڑ کے اوپر لے کے جا کے.
مال، ایک آگ آتی تھی لے کے چلی جاتی تھی، خوش ہو جاتا تھا. لیکن آج ویسا نہیں ہے. آپ کا مال آپ کا بھائی استعمال کر رہا ہے تو یہ وہ ہے. لیکن یہ تو استعمال کی بات رہی، منفیات کی بات ہے، دنیاوی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ ہے. لیکن دینے والے کے لیے اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ دینے والے کے لیے دے رہا ہے، وہ شرعی حکم ہے اس لیے دے رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے کہ حکم ربانی ہے. یقیناً تعمیل حکم ربانی، اللہ کا حکم سراخوں پر، ہم بہرحال اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. لیکن دوستو اس سے زکوٰۃ جہاں پر ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، وہیں زکوٰۃ ہمارے قلوب کو بھی مزکی ہے. ہمارے قلب پر بھی ایک زنگ آ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہمارا قلب بھی آلودہ ہو جاتا ہے. دوستو اس کی آلودگی اور اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے جہاں روزہ ہے دوستو، وہیں حسن نیت کے ساتھ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ بھی ہمارے تزکیے کا ذریعہ بنتا ہے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی حاصل ہرگز نہیں کر سکتے، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، جو تمہاری محبوب ترین شے ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس سے تم کو محبت ہے. تو دوستو ہم کو محبت ہمارے مال و زر سے ہے، ہم کو محبت ہماری جائیدادوں سے ہے، ہم کو محبت ہمارے باغات سے ہے، ہم کو محبت ہمارے اقتدار سے ہے. تو فرمایا جا رہا ہے تم اگر نیکی چاہتے ہو، نیکی کیا ہے؟ نیکی کس کو کہتے ہیں دوستو؟ نیکی یافت حق کا نام نیکی ہے. رب کو پانا، رب کو پہچاننے کا نام نیکی ہے. اگر اس کو پائے نہیں جائے، اس کو پائے نہیں، اس کو جانے نہیں، اس کو اپنے سامنے نہیں رکھے تو بتائیے کوئی نیکی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. نیکی نام ہے اس کو پہچاننے کا، نیکی نام ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کا، نیکی نام ہے اس کو اپنے سامنے اپنے ساتھ حاضر و ناظر رکھنے کا نام نیکی ہے. اگر یہ ہے تو نیکی ہے. تو دوستو اس کا حصول انفاق پہ بتایا گیا. خرچہ کرو. جب تک تمہارے دل میں دو چیزیں ہیں، جو چیزیں جس کو تم نے اپنا مدعا بنا کر رکھا، اپنا مقصد بنا کر رکھا، جب تک تم اس کو اپنے سے دور نہیں کریں گے، جب تک تم کو نیکی کا کنسیپٹ نہیں ملے گا. مقصود نیکی کا حصول دشوار ہے. تو نیکی کا پانا، نیکی کا یافت دوستو انفاق میں چھپایا گیا ہے، انفاق میں رکھا گیا ہے. خرچ کرو، خرچ کرو. تو زکوٰۃ بھی تم کو اسی طرف لاتی ہے. مقصود زکوٰۃ بھی تم کو اسی سے جوڑ رہی ہے، اسی سے تمہارا تعلق باندھ رہی ہے، اسی سے تم کو ملا رہی ہے. تو ہر عبادت کا مقصد وہی ہے، ہر عبادت کا مقصد اس کو پانا ہے، اس سے تعلق جوڑنا ہے، اس سے اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے. نماز کا بھی وہی مقصد، روزے کا بھی وہی مقصد، زکوٰۃ کا بھی وہی مقصد نکلا. تو ناظرین محترم، اب حج تو واضح عبادت ہے،
حج میں کیا ہے؟ وہاں پر جانا ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہے، سعی ہے صفا مروہ کی، اس کے بعد مقام عرفات کا قیام ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، قربانی ہے، رمی جمار ہے، اور ان سب سے پہلے احرام ہے، ان سب سے پہلے احرام ہے۔ تو دوستو، احرام کیا ہے؟ اپنے سے سب چیزوں کو نکال پھینکنے کا نام احرام ہے۔ کیا کر رہے ہیں احرام میں؟ آپ سوٹ بوٹ میں ہیں، کرتا پجامے پہ ہے، یا جو آپ کا لباس ہے، دوستو اس لباس کو اپنے سے دور کر دینا ہے، کر کے صرف 2 چادریں آپ کو اختیار کرنا ہے، صرف 2 چادریں احرام کی آپ کو لے لینا ہے، ایک تہبند، ایک ادار، 2 چادریں آپ کا لباس ہے۔ دوستو آپ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہوں گے، آپ کے پاس مال لیے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی دولت، آپ کا ٹھاٹ باٹ، آپ کی ساری چیزیں ایک طرف، اور اب آپ اس کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، اب آپ اس کے مہمان ہیں۔ تو دوستو اس کے مہمان جب بن رہے ہیں تو ہم دنیا کے علائق سے منقطع ہو کر اسے تعلق جوڑ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لباس کو اتارا جا رہا ہے۔ لباس اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی ہے کہ نفسانی خواہشات کو ہم پھینک رہے ہیں، اکھاڑ پھینک رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کے بوجھ کو نکال پھینک رہے ہیں، ہم اپنی جو زندگی کے روزمرہ میں جس حد تک منہمک ہیں، مشغول ہیں، ان سارے انہماک کو، ان ساری مشغولیتوں کو ہم ختم کر رہے ہیں، کر کے ہم صرف 2 لباس، 2 کپڑوں میں ہم صرف یہ نیت کے ساتھ کہ ہم مولا تیری طرف رجوع ہو رہے ہیں۔ تو دوستو یہ سارے جو مناسک ہیں، یہ سارے جو طریقے تعبد ہے، طریقے عبادت کے جو طریقہ کار ہے، یہ سب کے سب اسی سے جوڑ رہے ہیں، اور اسی سے جڑنے کے لیے یہ ساری عبادتیں ہیں۔ تو ہر عبادت کی غایت، ہر عبادت کا مقصد، ہر عبادت کا رزلٹ اس کو پہچاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس سے ناتا جوڑنا ہے۔ دوستو جب تک آپ کا ناتا نہیں جوڑے گا، آپ کے لیے کوئی چیز آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے، کوئی چیز کارآمد نہیں ہے۔ نماز آئے تو نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی، کیوں کہ تم نے نماز کا مقصد نہیں پایا۔ نماز ہم پڑھیں گے، پڑھے ہیں، لیکن وہی نماز ہمارے منہ پہ پھینک دی جائے گی، وہی روزے ہم رہیں، لیکن فاقہ کشی، بھوک پیاس کے علاوہ کچھ ہم کو نہیں ملے گا۔ تو دوستو مقصد ہم کو حاصل کرنا ضروری ہے، ہم کو مقصد حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوستو اسی مقصد کے حصول کے لیے، اسی مقصد کے حصول کے لیے ساری عبادتیں ہم پر لاگو کی گئی ہیں، ہم پر عبادتوں سے طریقہ تعبد بتایا گیا ہے۔ یہ سب راستے ہیں، یہ سب منازل، یہ سب سیڑھی ہے، لیکن مقصد تو گول ہے ہمارا، ہدف ہے ہمارا، اور وہ ہدف معرفت خداوندی ہے، رب کی شناخت ہے، رب کو پہچاننا ہے
اسی لیے فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انس اور جن کو صرف اس کی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر فرمایا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا، کوئی کام نہیں ہے تم کو پیدا کرنے کا، کیا یوں ہی پیدا کر دیا گیا؟ یوں ہی پیدا نہیں کیا گیا، تم کو ایک ہدف کے ساتھ پیدا کیا گیا، تم کو ایک ٹارگٹ دیا گیا، تمہاری خلقت کا ایک منشا رکھا گیا ہے. تمہاری خلقت تم یہ سمجھتے ہو کہ میں پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، کمایا، محلات بنایا، قلعے بنایا، دنیا کو فتح کیا. دوستو اگر یہ کر رہے ہو تو تم خواب غفلت میں ہو، تم خواب غفلت میں ہو. تم ہوش میں آؤ، تم ہوش میں آؤ. اور مقصد یہی ہے، بیکار پیدا نہیں کیا اللہ نے. اللہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، حکمت والا ہے. دوستو وہ حکیم ہے، اور حکیم بیکار کام کرتا نہیں پیدا کر دیا ہم کو؟ نہیں، وہ حکیم ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حکیم ہے. جب حکیم ہے تو اس کی ہماری پیدائش میں حکمت پنہا ہے، حکمت ہے. تو دوستو اس پیدائش کے مقصد کو حاصل کرو. اس پیدائش کے جو مقصد ہے، مقصد تخلیق انسانی ہے، اور مقصد تخلیق انسانی صرف معرفت کردگار ہے، رب کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے. تو یہی تخلیق انسانی کا مقصد ہے، یہی مقصد ہے. یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے تو دوستو ہم کو جد و جہد کرنا ہے. ہم محنت کرتے ہیں، ہم بڑے سے بڑی علمی صلاحیتوں کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. دوستو معمولی چیز ہے دنیا میں. ہم کو رہنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل ہمارا روشن رہے، روزگار اچھا رہے، کمائی کے ذرائع وافر رہے، تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ انجینئر بنے، ہمارا بچہ سی اے بنے، ہمارا بچہ آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس بنے. تو دوستو یہ ہم کوشش، ہمارے پاس یہ ٹارگٹ ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اور ہم اس ٹارگٹ کے حصول کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، دن رات ماں باپ کماتے ہیں بچوں کو. کب سے؟ مڈل اسکول سے، ہائی اسکول سے، پرائمری سے ہائی اسکول تک، پھر جونیئر کالج، پھر ان کے اوپر خصوصی نگرانی، ان کے لیے اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹس جہاں پر اس فن میں مہارت کے لیے، اس میں داخلے کے جو انٹرنس ٹیسٹ ہے اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات کے لیے دوستو آپ رقم بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنا دماغ بھی لڑا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو تیار بھی کر رہے ہیں، اور اپنے بچے کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. تو آپ اس چھوٹے سے ٹارگٹ کو آپ لگے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی لگی ہوئی ہے، آپ کے افراد خاندان لگے ہوئے ہیں، آپ کی ساری توانائی لگی ہوئی ہے، آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے، آپ کا دن رات جنون کی حد تک آپ محنت اور مشقت کر رہے ہیں. اور دوستو آپ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، آپ کا بچہ انجینئر بھی بن رہا ہے، آئی اے ایس بھی بن رہا ہے، آئی ایف ایس بھی بن رہا ہے، آئی پی ایس بھی بن رہا ہے، سی اے بھی بن رہا ہے، سب کچھ بن رہا ہے. محنت کر رہے ہیں، اور کتنا جنون ہے آپ کو. تو دوستو آپ اس چھوٹی سی کتنے دن کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں، یہ سب کتنی پیریڈ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کی زندگی، اس کے بعد آپ کی جو اس فیلڈ میں لگا ہوا ہے اس کی زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال،
80 90 100 90 साल बहुत है। तो ये सब इस जिंदगी के लिए ये सब इतनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो मकसद है आपकी पैदाइश का मकसद जो है, रब्बे कायनात कह रहा है हम तुमको बेकार पैदा किए, तुमको यूं ही पैदा किए, खाओ पियो और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारो, इसलिए हम पैदा किए? नहीं, तो हमको बेकार पैदा नहीं किया गया, हमको फजूल में पैदा नहीं किया गया। हम सनत है किसकी? हम खल्लाक़ दो आलम की सनअत है। उसने अपने हाथ से हमको बनाया है, अपनी रूह हम में फूका है, हम वो हैं। हमको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। दोस्तों, हमको अपने मनसब की तरफ थोड़ा सा, मेरी यही तड़प होती है, मेरी यही जुस्तजू रहती है कि इंसान थोड़ा इस तरफ फिक्र करे। इंसान सब काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरफ फिक्र करने के लिए इंसान आमादा नहीं है। इंसान इस तरफ अपना दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, हम इंसान ही है जो हवाओं में जहाज़ों को दौड़ा दिया, वह इंसान ही है जो समंदर में पहाड़ जैसे कश्तियों को दौड़ा रहा है, वह इंसान ही है जो हर चीज को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान अपनी पैदाइश के मकसद से बेबहरा है। वो इंसान अपनी पैदाइश के मकसद से बेबहरा है। उस इंसान को देखिए, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, यहां पर या अय्युहन्नास कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा गया। यहां पर ए वो लोग मोमिन नहीं कहा गया, मुस्लिम नहीं कहा गया। कुरान का उसलूब होता है, कुरान का तखातुब मुखातबत का एक तरीक़ेकार है कि जहां पर मुसलमानों से भी खिताब रब कायनात ने जा बजा कुरान का खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये किताब है। लेकिन जिस आयत को मैंने पढ़ा, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, यहां पर जिनसे इंसानियत को रब मुखातब है, जिनसे इंसानी, इस नास में, इस जिन्स में मुसलमान भी है, हिंदू भी हैं, यहूदी भी है, नसारा भी है, मजूसी भी हैं, दुनिया के जितने मज़ाहिब के लोग हैं सारे के सारे उसमें शामिल हैं। तो इसमें सब जिनसे इंसानियत से यहाँ पर रब्बे कायनात मुखातब होके जो मैसेज दे रहा है, जो पैगाम दे रहा है, जो जिनसे इंसानियत से जो मतलूब है, उसको वाज़ेह करके फरमा रहा है, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब को पहचानो। वही हो रहा है, जिनसे इंसानियत को मुखातब होकर कह रहा है, ऐ लोगों, तुम सब कर रहे हो, लेकिन थोड़ा अपने रब को पहचानो। उअबुदू रब्बकुम, क्या वो काफिर को कहेगा नमाज पढ़ो बोलकर? क्या किसी यहूदी को कहेगा रोजे रहो बोलकर? नहीं। इसलिए जिनसे इंसानियत को मुखातब करके उअबुदू का रज़ उसने कहा है, उअबुदू रब्बकुम, तुम अपने रब को पहचानो। तुम्हारी खिलकत का मकसद ये है। तुम यहूदी रहे गुमराही में है, लेकिन तुम रब को पहचानो। तुम नसारा है गुमराही में है, लेकिन रब को पहचानो। तुम जिस मजहब पे है रहो, लेकिन रब को पहचानो। तुम गुमराह रहेंगे, तुम हिदायत पे नहीं रहेंगे। हिदायत कब होगी? तुम जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं करोगे। हिदायत के लिए इत्तिबाए रसूल जरूरी है, लेकिन जिनसे इंसानियत के लिए मारिफत करदेगार जरूरी है। उअबुदू रब्बकुम में यहाँ यही मैसेज है, यहाँ यही पैगाम है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम इस अहम जिम्मेदारी से पहलू तो ही
اختیار کر کے اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. دوستو اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے. ہم کیسے فکر کرتے ہیں کہ ہم بچے کو تعلیم کے لیے اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ کا تلاش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں اپنے رشتے داروں سے, ارے بھائی میرے بچے کو نیٹ کا ایگزام ہے, میرے بچے کا ایم سیٹ ہے, میرا بچہ آئی پی ایس کے لیے ٹریننگ کر رہا ہے, کون سا انسٹیٹیوٹ اچھا ہے, کون سا انسٹیٹیوٹ اچھا ہے, کون سا ادارہ اچھا ہے, کون سا ٹیوٹر بہتر ہے. دوستو اس کو بولا جاتا ہے کہ میاں نیٹ کی تیاری کرنا ہے تو کلکتے میں بہترین ٹریننگ ہے, وجے واڑے میں بہترین ٹیوٹرز ہیں, دلی میں عمدہ انسٹیٹیوٹس ہیں. دوستو آپ بغیر سوچے سمجھے بے دریغ رقم خرچ کریں گے, اپنے بچے کو وہاں پر بھیجائیں گے, اپنے بچے کو وہاں بھیجائیں گے. کب بھیجا رہے ہیں؟ آپ نے جستجو کی, آپ نے پوچھا, آپ نے لوگوں سے معلومات لیا, آپ کو جب یقین ہوا کہ وہاں پر یقیناً اس کی اچھی تعلیم ملتی ہے اور میرا بچہ اچھے نمبرات سے نیٹ کوالیفائی ہو سکتا ہے, میرا بچہ فرسٹ لیول میں آئی اے ایس وغیرہ کے لیے سلیکٹ ہو سکتا ہے, تو آپ اتنی تگودے کر رہے ہیں. میں مت کیجئے نہیں بول رہا ہوں, آپ کیجئے, آپ کو حق ہے, لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑی کبھی فکر کیے کہ بھائی کوئی رستہ, کوئی جگہ ایسی معلوم ہے جو ہم کو اس سے جوڑ سکتا ہے, جو ہم کو اس کا پتہ بتا سکتا ہے, جو رب کی معرفت ہم کو کرا سکتا ہے. دوستو کبھی آپ سنجیدگی سے نوٹ کیجئے, کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم کو یہ سبق پڑھانے والا کوئی مل سکتا ہے؟ ہم کو ہماری خلقت کا مقصد بتانے والا, تخلیق ہم کو پیدا کیا گیا ہے اور ہم کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس یہ مقصد بتانے والا کون ہے؟ کبھی آپ نے فکر کیا؟ دوستو کبھی ہم کو سوجی ہی نہیں یہ بات, کبھی ہم کو یہ بات سوجی ہی نہیں, اس لیے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. تو دوستو یہ اہم پہلو ہے, آپ کو اپنے رب کو پہچاننا ہے, اپنے رب سے آپ کو تعارف ہونا ضروری ہے, آپ کو اس کو جاننا ضروری ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ دیا ہم نے مسلمان ہو گئے, لیکن دوستو اس کلمے کتنا بڑا کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ اتنا ہی ہے, لیکن کیا بول رہے ہیں, اتنا وزن والا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھو, دوسرے پلڑے میں ساری کائنات رکھو, ساری کائنات, ساتوں آسمان, ساتوں زمین, ساتوں سمندر, جتنے پہاڑا ہیں, جتنے سب کچھ رکھو. دوستو پھر بھی وزندار کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہی پلڑا رہے گا, وہی پلڑا بھاری رہے گا. تو صرف یہ کلمہ صرف ہے اتنا, لیکن کبھی آپ نے غور کیا آخر اس میں کیا ہے, اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے, اس کے اندر کیا خزانہ ہے, اس کے اندر کون سے معنی ہے, کیا مطلب ہے آخر اس کا. تو دوستو غور کیجئے, اس لیے قرآن جا بجا ہماری عقل سے اس کا خطاب رہا ہے. افلا تعقلون, افلا تفہمون, افلا یتدبرون, افلا تسمعون, یہی اس کا خطاب رہا ہے. تو ہم ہماری عقل اور ہماری صلاحیتوں کو دنیا کے حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں. ہم جو حاصل کرنا, جو پیدائش کا جو ہمارا مقصد ہے, ہم اس سے کوسوں دور چلے گئے ہیں. تو دوستو بتائیے, کیا ہم نفع میں ہیں؟ کیا ہمارا سودا منفعت بخش سودا ہے؟ نہیں, مکمل گھاٹے میں ہے, مکمل گھاٹے میں ہے, ہم مکمل نقصان میں ہے, مکمل ہمارا ریشو ڈاؤن میں ہے. کچھ نہیں سوائے افسوس, افسوس, افسوس سے کچھ نہیں ہوگا.
کل حشر کے دن اٹھائیں گے تو بولیں گے الہ العالمین تھوڑی مہلت دے، ہم جا کے آ جاتے، ہم کو تھوڑی مہلت دے، ہم دنیا میں جا کے آ جاتے، ہم اپنے مقصد کو پا لیتے، ہم کو معلوم ہو گیا آنکھ کھل گئے ہمارے. دوستو جب بولنے سے فائدہ کیا ہے بتائیے؟ جب یہ بات کہنے سے کیا ملے گا؟ کیا پھر بھیجا جائے گا آپ کو دنیا میں؟ نہیں ملے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی دنیا میں اس کے حصول کے لیے آپ تڑپیجئے، آپ بولیجئے، اپنے رب سے ہی رجوع رہیے. آپ کا مدعا، ملتجا، آپ کی فکر کا اظہار اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ اسی سے رجوع رہیے. اور رمضان کے مبارک لمحات ہیں، عشرے اخیرہ ہے، پھر لیالی قدر چل رہی ہیں، تو اس میں یہی دعا ہو مولا ہمارے لیے وہ اسباب مہیا فرما جو ہمارا رابطہ تجھ سے ہو، ہمارا تعلق تجھ سے ہو. بہرحال ہماری گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھی جناب آصف صاحب کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہم کو کچھ سوالات وغیرہ لینے میں بھی دشواری رہی، نہیں لے سکے. انشاءاللہ پھر کل ہم ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر